بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اخبارات کی بڑی خبروں اور کالمز پر تجزیے کے ساتھ میں ہوں عثمان کسانہ۔ ناظرین، آج کے اخبارات میں جو ایک خبر بہت لیڈ لے گئی ہے وہ کل جو کشمیریوں نے یوم حق خود ارادیت منایا اس کے حوالے سے ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کا، خاص طور پہ ہماری افواج پاکستان کے سپہ سالار اور کور کمانڈرز نے جو اس پہ اپنا نیریٹو دیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا، ان کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ایک میسج ہمارے آج کے اخبارات کی لیڈ کے طور پہ پوری دنیا میں گیا ہے۔ دوسری اہم سٹوری جو تمام اخبارات میں ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپوزیشن کو جو کھلی چھٹی دینے کا اعلان کیا ہے کہ یہ جہاں چاہیں احتجاج کریں، ان کو اجازت دی جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پی ڈی ایم آئندہ چند دنوں تک الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا یا دھرنا دینے کا پلان کر رہی ہے، تو وزیر داخلہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ وہ کل پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں، پرائم منسٹر نے انہیں یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو کھلی چھٹی دی جائے۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا یہ پورا سلسلہ چلا ہے احتجاج کا، گوجرانوالا، ملتان اور لاہور، ہر ضلع میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک رکاوٹیں تھیں، ایک ریزسٹنس تھی۔ اب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ انہیں کھلی چھٹی دی جائے۔ بہرحال اس کے ساتھ جو میں کالمز کی بات اگر آپ سے کروں، جو بڑے کالم نویس ہیں انہوں نے آج جس موضوع کو لیا ہے وہ بھی پی ڈی ایم کے متعلق ہی ہے۔ اگر رؤف کلاسرا کے کالم کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے کالم میں پرائم منسٹر کو نیرو کی بانسری بجانے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور حکومت آپس میں جو کھیل رہے ہیں ملکی مسائل کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کالم میں لنک کیا ہے پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹی اور حکومت کے رسپانس کو، جو ہزارہ کمیونٹی کا قتل عام ہوا ہے کوئٹہ میں، مچھ میں۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے، 6 بہنوں کا اکیلا بھائی اس حالت میں پڑا ہے کہ اس کی میت کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حکومت کو پی ڈی ایم کا جواب دینے کی پڑی ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کو اپنے مسائل کی پڑی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو رؤف کلاسرا نے آج کے کالم میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے 2.5 سالہ دور حکومت میں یوں تو سب کچھ کر چکے ہیں، اب ایک کام رہ گیا ہے کہ وہ بانسری بجا لیں۔ یعنی انہوں نے تنزیہ طور پر حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ مریم نواز ہو، بلاول ہوں یا عمران خان ہوں، ان سب کے دکھ ایک جیسے ہیں کہ ٹریجڈی تو وہ ہوتی ہے جو بڑے لوگوں کے ساتھ ہو، غریبوں کا تو قتل عام بھی ہو جائے تو وہ شاید ٹریجڈی کنسیڈر نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کو انہوں نے آج کے کالم میں لیا ہے۔ یہ ایک توجہ ہے، ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے۔ اسی طرح سلیم صافی نے جنگ میں اپنے کالم میں آج مولانا کی بات کی ہے کہ مولانا ایک طرف ہیں اور زرداری صاحب اور میاں نواز شریف ایک طرف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ اس کی مجبوری بھی ہے۔ مولانا کے سٹینڈ کو، ان کے ڈٹ کے کھڑے ہونے کو وہ کہتے ہیں یہ اب مولانا کی مجبوری بھی بن چکا ہے۔ میاں نواز شریف اور زرداری نے عارضی طور پر نظریاتی ہونے کا جو ایک ڈھونگ رچایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ سلیم صافی لکھ رہے ہیں، اور سلیم صافی نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ ہمارے ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جماعت بھی نظریاتی نہیں ہے۔ ان تینوں جماعتوں نے وقتاً فوقتاً کسی نظریے کو اپنا اوڑھنا بنایا، بچھونا بنایا اور پھر اسے اتار کر پھینک دیا۔ یہ سلیم صافی کے آج کے کالم کی سٹوری ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ان دونوں میاں نواز شریف اور زرداری کے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو یہ خاموش حکمت عملی کے تحت وقت گزاریں گے۔ یہ جسے ہم پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کہہ سکتے ہیں، ان کا آپس میں ایک پیج پر ہونا شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی ان کے اپنے عزائم ہیں، ان کے اپنے عزائم ہیں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی سٹوری جاوید چودھری نے اپنے کل کے کالم میں لی تھی۔ جاوید چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اور اقتدار، اگر یہ 2 چیزیں کامیابی ہیں، حکومت کا مل جانا اور اقتدار کا ملنا، اگر یہ چیزیں کامیابی ہیں تو جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پھر عمران خان اور زرداری یکساں کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں، زرداری نے تمام تر مخالفتوں، پریشر کے باوجود، جنرل پرویز مشرف جیسا ایک پریشر تھا، ہم ذرا اس دور کا امیجن کریں تو زرداری نے اس دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اپنا ٹینیور مکمل کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر حکومت لینا ہی کامیابی ہے تو زرداری کامیاب آدمی ہے، عمران خان کامیاب ہے۔ اور اس وقت موجودہ حالات میں بھی اگر ہم زرداری کی پوزیشن کو دیکھیں تو اس وقت بھی وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اطراف میں برابر یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ آج اگر زرداری صاحب چاہیں تو پیپل پارٹی کا بوجھ حکومت کے پلڑے میں ڈالیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سکھ ہو جائے گا حکومت کو،
کوئی مشکل ظاہری نظر نہیں آنے والی رہے گی. اور اگر سندھ گورنمنٹ استعفے دے دے، زرداری صاحب اگر چاہیں کہ ہم نے اپنا سارا وزن پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالنا ہے، تو حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، اور اتنی بڑی مشکل جس پر شاید قابو پانا ممکن نہیں ہوگا. آصف علی زرداری آج بھی دونوں طرف برابر اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ کوئی بارگیننگ کرے یا کوئی ڈیل کرے یا لین دین کرے، تو زیادہ مؤثر ڈیل میاں نواز شریف کی نسبت زرداری صاحب سے ہو سکتی ہے. جاوید چودھری نے اپنے کالم میں یہ لکھا ہے. ان ساری کالم نویسوں نے جو ملتی جلتی آراء کا اظہار کیا ہے، وہ پی ڈی ایم اور حکومت کو برابر لتاڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج ضرورت ہے عوام کے ایشوز کو اٹھانے کی. پہلے تو لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ مچھ میں جو کچھ ہوا، 3 دن سے لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، اور حکومت اور پی ڈی ایم اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کل 1-2 وفاقی وزراء وہاں گئے بھی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں بنی. یہ تو تھے سیاسی موضوعات. تیسرا اور بڑا اہم موضوع آج کے اخبارات میں جو تمام اخبارات نے کور کیا ہے، اسے کالمز کی سطح پر، تو میں وہ آپ سے بڑی دکھ بھری خبر ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی رؤف طاہر صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے گزشتہ روز. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ بڑے دبنگ صحافی تھے، بڑے سادہ صحافی تھے. وہ لاہور شہر کے ایک کونے میں رہتے تھے، اور دوسرے کونے تک ان کا جو ٹریول تھا، وہ آنا جانا تھا. ان کی آخری سانس تک، وہ ان کی پرائیویٹ لائف ہو، وہ ان کی پبلک لائف ہو، وہ ان کی سرکاری زندگی، یہ اخباری صحافتی زندگی ہو، ان تمام معاملات میں نے سرکاری کا لفظ اس لیے استعمال کیا، وہ کچھ عرصہ پاکستان ریلویز کے ڈی جی پی آر بھی رہے. اس سارے عرصے میں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے رہے ہیں. لاہور کی جو 10 نمبر بس ہے، بڑی مشہور ہے، وابڈا ٹاؤن سے چل کے ریلوے اسٹیشن آتی ہے، وہ اس کے بڑے پکے مسافر تھے. صبح اس پہ آتے تھے، شام اس پہ جاتے تھے. بڑے دبنگ صحافی تھے. دنیا اخبار میں وہ اپنے آخری کالم انہوں نے اپنا لکھا ہے 2-3 دن قبل. ان کا پرسوں غالباً اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا. آج بہت سارے اخبارات میں کالمز ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، جنگ میں یاسر پیرزادہ صاحب جو عطاء اللہ قاسمی کے بیٹے ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں رؤف طاہر کا ذکر کیا ہے. دنیا میں آج عرفان صدیقی جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مشیر خاص تھے، انہوں نے اپنے کالم لکھنے کا آج آغاز کیا ہے دنیا اخبار میں. تو عرفان صدیقی صاحب نے آج کا پہلا کالم رؤف طاہر کو ٹریبیوٹ کیا ہے، ان کی نظر کیا ہے. اسی طرح 92 اخبار میں اشرف شریف صاحب جو ایڈیٹوریل انچارج ہیں، وہ ان کے بڑے دوست بھی تھے. انہوں نے رؤف طاہر کا بڑے بڑے دکھ بھرے لہجے کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے. نئی بات اخبار کا اگر ذکر کریں تو آج نئی بات نے اداریہ لکھا ہے رؤف طاہر پر، اور ایک ایڈیشن دیا ہے، کلر ایڈیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بڑے پیارے دوست نجم ولی صاحب، انہوں نے کالم لکھا ہے. ظاہر ہے یہ رؤف طاہر کے بعد پاکستان ریلویز کے ڈی جی پی آر نجم ولی بنے تھے، تو ان کا بھی بہت تعلق تھا. ویسے بھی بڑا پرانا ان کا ساتھی اور دوست رؤف طاہر تھے. انہوں نے اس پر بھی آج ذکر کیا ہے، نجم ولی صاحب نے بھی. یہ تھی آج کی مختصر سی سٹوری بڑی خبروں کی اور کالمز کی. بہت شکریہ.